السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اس سے پہلے قربانی کے تعلق سے گفتگو رہی، قربانی ضیافت، رحمت، مغفرت اور فرمان مصطفیٰ۔ حالانکہ بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن ہمارے بھائی کی خواہش تھی کہ اس موضوع پر گفتگو ہو کہ انسان کے بدن میں جو لطائف پائے جاتے ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو۔ اس لیے آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے انسانی بدن، اس کے لطائف اور اسلامی نظریہ۔ شاید موضوع تھوڑا گاڑا ہو گیا، لیکن ابھی سمجھ میں جب آئے گا تو بڑا مزہ آئے گا۔ آئیے اسی موضوع پر کچھ باتیں پیش کریں۔ اس سے پہلے آقا نامدار کی بارگاہ میں حدیث السلام پیش کریں، بڑے باوا سے کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے لطیفہ جس کو کہا جاتا ہے یہ سمجھے۔ ہمارے یہاں تو بولے کہ لطیفہ چٹکلے، مزاحیہ بات، لیکن یہ مزاحیہ بات نہیں ہے۔ لطیفہ لطیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور اسی نام کی برکت سے بدن کے اس حصے کو لطیفہ کہا جاتا ہے جس حصے میں اللہ تعالیٰ اپنا نور پیدا فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس حصے میں نور پیدا فرماتا ہے اسی حصے کو نور کا لطیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں نور پیدا فرما دیا تو لطیفہ قلب پیدا ہو گیا۔ پھر سب کے پاس ہے، لیکن لطیفہ قلب ہونا بڑی بات ہے۔ دل بہت تو مغانتی کے پاس ہے، دل نہ ہو اور دل پہ اٹیک ہو جائے تو لفڑے لفڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اسی دل پر لطیفہ پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آنے کے راستے مہیا فرما دیتا ہے اور اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو لطیفہ کا معنی ہوتا ہے وہ جگہ، انسان کے بدن کا وہ حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور پیدا فرما دیتا ہے، تو لطیفہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی لطیف کی جمع ہے لطائف، لطیفہ کی جمع ہے لطائف، یعنی وہ اعضاء جن میں اللہ تعالیٰ اپنا نور پیدا فرما۔ اور فلسفی لوگ اس کو الگ نام دیتے ہیں، مناطقہ الگ نام دیتے ہیں، بولتے لطیفہ نہیں، نفس ناطقہ، نفس ناطقہ کہا جاتا ہے، یعنی انسان کا وہ نفس جو بولنا شروع کر دے۔ اور انسان کا ایسے تو ہر چیز بولتی ہے انسان کی، کہا کیسے؟ کہا سلطان باہو سے پوچھو معلوم پڑے گا۔ سلطان باہو کی بارگاہ میں سوال کیا گیا ذکر کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انسان کے بدن میں 72,000 مسامات ہوتے ہیں۔ مسام جس سے پسینہ نکلتا ہے، مسام، مشام نہیں، مسام، چھوٹی سی۔ تو کہا انسان کے بدن میں 72,000 مسام ہوتے ہیں۔ جب بندہ ذکر کرنے بیٹھ جائے تو ان 72,000 سے اللہ تعالیٰ کا نام ادا ہونا شروع ہو جائے۔ جب ان 72,000 سے اللہ تعالیٰ کا نام نکلنے لگے تو سمجھ لے بندہ کما حقو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کما حقو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسامات میں جب نور پیدا فرماتا ہے تو زبان سے خالی اللہ بولتا ہے، اور 72,000 مسامات یہ بھی لفظ اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں۔ سب کی آواز الگ الگ ہو جاتی ہے، سب کی آواز الگ ہو جاتی ہے، کیونکہ کہیں پر کراؤڈ زیادہ ہو، لوگ زیادہ ہو تو الگ الگ آوازیں نکلتی ہیں۔ تو جب مسامات 72,000 ہو گئے تو آواز بھی 72,000 ہو گئی، 72,000 آواز ہوگی۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ یہ بات کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی ایک سچے پیر کی تربیت میں رہتا ہے۔ ہم پیر کی تلاش کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ 72,000 مسامات سے اللہ کا ذکر ہو، اسی لیے نا 72,000 مسامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، ہم پیر کی تلاش کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو پیر صاحب اس لیے ہے کہ تعبیر دے دے تو خزانہ ہاتھ آ جائے، تعبیر دے دے تو یہ ہاتھ آ جائے۔ پیارے اس سے بات کوئی خزانہ نہیں ہے کہ آدمی کے 72,000 مسامات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دے، اس سے بات کوئی خزانہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ کامل،
شیخ کامل کے پاس جب آدمی بیٹھتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسامات کو روشن فرما دیتا ہے. اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ والے کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال بیریا عبادت کرنے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ وہ اللہ والا جس کے 72,000 مسامات اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور سلو بولے یار 72,000 مسامات جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے. تو لطیفہ انسان کے بدن کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نور پیدا کرنا. نور پیدا کرنا. اب یہ نور کیا ہے؟ تو آؤ اس روایت پر چلتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو تیار کیا. جب جسم اطہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا تو تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی. ایک لطیفہ روح بھی ہے. روح لطیفہ ہے. لطیفہ جیسے اللہ تعالیٰ نے روح کو ڈالا آدم علیہ السلام کے بدن کے اندر اور روح باہر نکل کے آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو روح کہتی مولا بہت اندھیرا ہے, بہت اندھیرا ہے, اور میں باہر آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو آدم کی پیشانی میں ڈالا ہے. جیسے پیشانی آدم میں مصطفیٰ کا نور پہنچا اب وہ ڈالیں گے اس کو سکون مل گیا. آپ کو دل میں نور کی پہلی کرن جان آدم جان حوا آپ ہیں. مطلب یہ کہ روح کے اندر خالی روح رہی, لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس روح کو لطیفہ نور بنایا مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں, تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح کو قرار عطا فرما دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نور تو سب کے پاس ہے لیکن لطیفہ روح ہونا یہ کمال ہے. تو لطیفہ انسان کے بدن کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا نور پیدا فرماتا ہے. اسی کا دوسرا نام نفس ناطقہ بھی ہے. نفس ناطقہ یہ کوئی جوہر ہوتا ہے جو مادے سے خالی ہوتا ہے. مادہ کچھ نظر نہیں آتا, مادے سے خالی ہوتا ہے. صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے 10 اعضاء سے مرکب ہے. سائنس فلسفہ یہ کہتا ہے کہ انسان 4 چیزوں سے مرکب ہے. عناصر اربع, ہوا, پانی, مٹی, آگ. ان 4 چیزوں سے مرکب ہے. چاروں چیزیں اگر معتدل رہے, مناسب انداز میں رہے تو وہ اسی کو کہتے ہیں مزاج. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مزاج. مناسب رہے, ہوا بھی مناسب, پانی بھی مناسب, آگ بھی مناسب, مٹی بھی مناسب, مناسب حالت میں رہے تو بولے مزاج شریف ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. لیکن جیسے ہی آگ کا غلبہ ہو گیا بولے مزاج میں بخار آ گیا. پانی کا غلبہ ہو گیا مزاج میں سردی ہو گئی ہے. جیسے مٹی کا غلبہ ہو گیا بولے بدن میں سوکھا بنا رہا ہے. جیسے ہوا کا غلبہ ہو گیا بولے گیس بننا شروع ہو گئی. اس لیے مزاج بہت صحیح رہنا چاہیے. فلسفہ کہتے 4 عناصر اربع سے انسان مرکب ہے, لیکن صوفیاء کہتے نہیں پیارے انسان 10 اعضاء سے مرکب ہے. کتنے اعضاء سے؟ 10 اعضاء سے مرکب ہے. 5 اعضاء وہ ہیں جن کا تعلق عالم خلق یعنی اس دنیا سے, اور 5 اعضاء وہ ہیں جس کا تعلق عالم روح سے ہے یعنی اس دنیا سے ہے جس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے روح کو رکھا ہے. 5 اعضاء کا تعلق ادھر سے, 5 کا تعلق اس دنیا سے. اس دنیا سے جن 5 اعضاء کا تعلق ہے وہ 5 اعضاء یہ ہے ہوا, پانی, مٹی, آگ اور انسان کا نفس. انسان کا نفس, یہ 5 اعضاء کا تعلق اس دنیا سے, اور 5 اعضاء جن کا تعلق عالم خلق سے ہٹ کر کے معاملہ آتا ہے اس کا, وہ 5 اعضاء کو ہمیں معلوم ہمارے عالم امر سے جن کا تعلق ہے وہ 5 اعضاء یہ ہیں. آدمی کا دل, یہی وجہ کہ جب آدمی کا دل صاف ہوتا ہے تو میرے مولا کی تجلی اس دل میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی گھر مجھے سما نہیں سکتا, میں کسی گھر میں نہیں آ سکتا, لیکن میں مومن کے دل میں آ جاتا ہوں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آتا جاتا ہے؟
نہیں مومن کا دل جب صاف ہو جاتا ہے کلیئر ہو جاتا ہے تو اس دل میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو ڈال دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی تجلی آتی ہے تو دل سے ہی خون پورے مقامات پر ٹرانسفر ہوتا ہے تو جب دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے تو جو خون اس دل سے مس ہو کر کے آتا ہے جہاں جہاں پہنچتا ہے کنیکشن ایک ہوتا ہے خالی ذکر کرتا ہے دل اور مسامات سے اللہ اکبر کی صدائے بلند ہوتی ہے سمجھے نا دل قلب ہے اور دوسرا حصہ روح ہے عالم احساس کا تعلق تیسرا جز سر چوتھا جز خفی اور پانچواں جز اخفا ہے ان کا تعلق عالم امر سے ہے تمام صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 10 اعضاء سے انسان مرکب ہے انہی کو لطائف عشرہ یعنی 10 لطیفے کہا جاتا ہے ہمارے لطیفہ دوسرا ہو گیا صوفیاء کرام نے جب لطیفہ کو لیا کہا تم نے لطیفہ سنا کر کے دل کو خوش کر دیا ہے ہم نے لطیفہ پیدا کر کے اپنے آپ کو اپنے روح کو خوش کر دیا ہے اپنے دل کو خوش کر دیا اپنے روح کو خوش کر دیا اپنے سر کو خوش کر دیا اپنے اخفا کو جو خوش کر دیا ہے اپنے خفی کو خوش کر دیا ہے اب اتنی بات ضرور ہے سلسلے کئی ہیں لیکن 4 سلسلے بڑے مشہور ہیں قادری نقشبندی چشتی اور سروردی عام طور سے 3 سلسلے ایک بات پر متفق ہیں اس میں بھی 2 سلسلوں کے بارے میں سب کا قول پایا جاتا ہے متفق ہیں ایک ہے نقشبندی سلسلہ جس سلسلے کے بانی پیکر سکو سفار یار مصطفیٰ ابوبکر صدیق ہوا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر استاد زمان نے کہا ہے نا وہ جب داخل بیعت عمر عثمان و علی ہوا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا یہ سلسلہ ہے سلسلہ نقشبندی سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ چشتیہ کا قول یہ ہے کہنا یہ ہے کہ آدمی کے اندر جو لطائف ہیں جن کے اندر روشنی آنی چاہیے وہ 6 لطائف کتنے لطائف ہیں 6 کون کون ہیں تو 5 تو ہے جن کا تعلق عالم امر سے قلب روح سر اخفا خفی اور نفس ہاں معدہ دماغ اور آدمی کے ناک کے بارے میں اختلاف ہے اس ناک میں بھی نور پیدا ہوتا ہے ناک اس میں بھی اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے تو ناک دماغ اور معدے کے بارے میں اختلاف کہ آیا یہ لطائف شامل ہے کہ نہیں شامل ہے کچھ لوگوں نے شامل مانا اور کہا کہ لطائف 9 ہے اور کچھ لوگوں نے خارج مانا تو کہا لطائف خالی 6 ہے بس کچھ نزدیک لطائف 7 ہو جاتے ہیں 5 تو وہی ہے لیکن کچھ اضافہ کر دیا کیسے کہا قلب ذہن زبان آنکھیں کان معدہ ناک الگ کر دیا بہرکیف اتفاقی طور سے سب اس بات کے قائل ہیں کہ لطائف 6 تو ہیں 5 تو وہی قلب روح سر اخفا خفی سمجھ میں بات آ رہی ہے ابھی واضح ہوگا سب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ یہ تمہید کے طور پہ تمہید کے تو پہلے نقشہ بنایا جائے گا نا انجینئر صاحب کا نقشہ آئے گا اس کے بعد آ کر کے مستری اس نقشے میں عملی عمہ بنائے گا نا تو پہلے نقشہ تو سمجھے لطیفے کتنے ہیں اتفاقی طور سے 6 قلب روح سر اخفا خفی اور نفس ان 6 کا تذکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے قرآن میں کس انداز میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب کے تعلق سے ارشاد فرمایا سورہ قاف کے اندر آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب بے شک قرآن کے اندر میرے مصطفیٰ کی زندگی کے اندر اس کے لیے نصیحت موجود ہے جس کو ہم نے دل عطا فرمایا ہے کیا ابو جہل کے پاس دل نہیں تھا ابو لہب کے پاس دل نہیں تھا دل تھا لیکن لطیفہ دل یعنی دل میں نور نہیں پیدا ہوا اور جس کے اندر نور پیدا ہوا اس کے لیے قرآن کے اندر نصیحت ہے اس کے لیے مصطفیٰ کی زندگی میں نصیحت ہے اسی لطیفہ قلب وہ مالک جو بنا اس مالک بننے والے کو ابوبکر کہا جاتا ہے عمر کہا جاتا ہے عثمان علی اور سارے صحابہ کی جماعت کو کہا جاتا ہے مطلب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لطیفہ قلب کو پیدا فرمایا سمجھ میں آیا آیا تو نیا
بنیادی تو ان کے پاس بھی ہے لیکن لطیفہ نہیں پیدا ہونے پایا. لطیفہ جن پہ اللہ نے پیدا فرمایا ان کو ہدایت کا ستارہ بنا دیا ہے. لطیفہ جس کا ذکر قرآن میں ہے. اس کے علاوہ دوسرا لطیفہ جس کو لطیفہ روح کہا جاتا ہے. حضور کے بارے میں صحابہ نے روح کے بارے میں پوچھ لیا. یسألونک عن الروح سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل اس کو کہتے ہیں. آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح. محبوب آپ سے آپ کے جو صحابہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ روح کیا چیز ہے؟ یہ روح کیا چیز ہے؟ کیا روح جانتے ہیں کہ روح الگ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے؟ روح جانتے نہیں کیا کہ اگر روح الگ ہو جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے. لیکن پوچھ کر کے صحابہ نے بتا دیا تم روح کسی اور کو سمجھ رہے ہو ہم کوئی اور روح پوچھنا چاہتے ہو. روح سب کے پاس ہے لیکن اس روح میں جو نور پیدا ہوتا ہے اسی نور کو لطیفہ روح کہا جاتا ہے. اسی نور کو لطیفہ روح کہا جاتا ہے. یہ سالوں کا کام روح وہ آپ سے روح کے تعلق سے پوچھ رہے تھے تو آپ کہہ دو محبوب اور روح من امر ربی روح میرے رب کے امر سے یعنی عالم امر سے وما اوتیت منهم الا قلیلا اور آپ کو اس سے تھوڑا علم دیا گیا. تھوڑا علم تو ان پاگلوں نے نکال کے نتیجہ تھوڑے تھوڑے تو حضور کو تھوڑا علم. بولو معاذ اللہ. ابے تھوڑے کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے. ایک ہوتا ہے لا محدود ایک ہوتا ہے محدود. سمجھنا جو لا محدود ہے زیادہ ہے اور جو محدود ہے وہ تھوڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود ہے تو وہ زیادہ ہے. بولو اللہ کا علم لا محدود ہے وہ زیادہ ہے. مصطفیٰ کا علم محدود ہے جتنا اللہ نے دیا اتنا اللہ نے دیا جتنا اتنا مصطفیٰ کے پاس ہے تو وہ محدود ہے. تو میرے رب نے فرمایا محبوب میرا علم لا محدود ہے. اس لا محدود کے مقابل میں آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ محدود ہے وہ بڑا تھوڑا ہے. بولو سمجھنا ہے تو تھوڑا جو کہا ہے محدود اللہ محدود کے مقابل میں کہا ہے. علماء سے بات کرے جب سمجھنا ہے. دوسری اس کی وضاحت یہ ہوتی ہے ایک ہے حادث ایک ہے قدیم. حادث قدیم شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے آپ. خیر النساء میں آتے رہیے بہت ساری چیز سیکھ جائیں گے آپ لوگ. حادث اور قدیم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کو بولتے ہیں قدیم. جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اس کو کیا بولتے ہیں؟ زور سے بولو نا یار. میں آج لڑکی والے بچے نہ آ جائے بولتے ہیں قدیم کا معنی پرانا ہوتا ہے. ابن کلام کے پاس ہے قدیم اس کو جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اور حادث جو نہیں تھا ہو گیا نہیں تھا ہو گیا. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے ہمیشہ. بولو نا اللہ کا علم قدیم ہے. مصطفیٰ کا علم حادث ہے نہیں تھا اللہ نے دے دیا نہیں تھا اللہ نے دے دیا نہیں تھا اللہ نے دے دیا. اور قدیم کے مقابل میں حادث تھوڑا ہوتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا محبوب تھوڑا علم دیا ہے. سمجھنا آیا تو سبحان اللہ بولو نا. روح اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر اور اخفا ان دونوں لطیفوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا. لطیفہ سر کو اور لطیفہ اخفا کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ قرآن میں ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ قرآن آیت 23 کے اندر وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تم بلند آواز سے اللہ کو پکارو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر تم نے آہستہ پکار دیا جی میں پکار دیا تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ سر کو بھی جانتا ہے اور اخفا کو بھی جانتا ہے. یعنی رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے. اخفا تو راز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دونوں لطیفوں کا ذکر یہاں پر ہے. اور خفی کا ذکر لطیفہ خفی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے. جس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اپنے رب کو گڑگڑا کر اے اللہ گڑگڑا کر کے پکارو. خفیا اور جی میں پکارو. پوشیدہ انداز میں پکارو. اسی کو خفی کہا جاتا ہے لطیفہ خفی. جب آدمی کا لطیفہ خفی بیدار ہوتا ہے وہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کے اعضاء اللہ 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 کی صدائیں بلند کرتے ہیں. وہ خاموش بیٹھا ہے سماج سے کچھ نہیں نکالنا لیکن اس کے اعضاء سے اللہ اللہ نکلے. بولو نا یار. آج کے دور میں اس کے سعودی میں جائے تو بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہ بھائی ہم لوگوں کی آنکھوں پہ پردے ہیں نا
ہماری آنکھوں میں بھی لطیفہ پیدا نہیں ہوا، اللہ لطیفہ جب نور خدا اللہ تعالیٰ اپنا نور پیدا فرمائے گا تو آدمی دیوار کے پیچھے کیا ہوگا برابر دیکھ لیتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اعلم ما تدخرون فی بیوتکم، تم لوگ جو اپنے گھروں میں رکھتے ہو چھپا چھپا کر کے، میں اپنی جگہ سے بیٹھ کر اسے بھی دیکھ لیتا ہوں، اسے بھی دیکھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا نور پیدا. کسی کو آقا علیہ السلام نے کسی کا حدیث میں یوں اردو دعا کرتے ہیں، ابلیشن کے حدیث میں آقا فرماتے اللہم اجعلنی نور فی سمعی وفی بصری نورا وفی عینی نورا، اے اللہ میرے کان میں نور پیدا فرما، اے اللہ میری زبان میں نور پیدا فرما، اے اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما، اے اللہ میری ناک میں نور پیدا فرما، اے اللہ دائیں نور پیدا فرما، بائیں نور پیدا فرما، آگے نور پیدا فرما، پیچھے نور پیدا فرما. اللہ نے ایسا نور بنایا کہ پورے وجود ہی کو نور بنا دیا، پورے وجود کو نور بنا دیا. مصطفیٰ کی دعا ایسی قبول ہوئی، آگے والے بھی پیچھے والے بھی مصطفیٰ کے صدقے اللہ نے انہیں بھی نوری بنا دیا. یہی مسئلے پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب کا نور کا. اللہ نے ایسی دعا قبول فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک ایک لطیفے کی وضاحت ہوتا ہے. لطیفہ قلب کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیسے اس کی وضاحت سے فرماتا ہے، احادیث میں کیسے. اچھا لطیفہ نفس ہے، لطیفہ نفس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا. سورہ شمس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفس اور اس کی قسم جس کو اس نے بنا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نفس کا بھی ذکر فرمایا. اور نفس کی قسمیں تو اس کے اوپر اکثر سنتے رہتے ہیں. نفس کی تین قسمیں ہیں. ایک نفس مطمئنہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے. نفس مطمئنہ اللہ والوں کی نفس ہے. ایسا مطمئن ایسا مطمئن ایسا مطمئن کی ایک مثال دیتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رئیس المفسرین ہے، ترجمان قرآن ہے. مصطفیٰ کی دعا کی برکت سے اللہ نے بڑا علم دیا. جب ان کا وصال ہو گیا، لوگوں نے ان کو نہلایا، کفن پہنایا. کفن پہنانے کے بعد ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، ان کے کفن میں داخل ہو گیا. لوگوں نے بہت تلاش کیا، وہ پرندہ نظر نہیں آیا. تھوڑی دیر کے بعد وہی کفن کے اندر سے آواز آ رہی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، تو رب کی بارگاہ میں جا کر خوش ہو کر کہنا، حال میں جا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو اور تو اللہ سے راضی ہو. بولو نا یار. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نفس کے تعلق سے روایت بتا رہی ہے اس الخابہ کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے نفس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے. بولے وہ نفس مطمئنہ ہے. اللہ والوں کا نفس ہر چیز مطمئن ہے. کیا آنا ہے کیا جانا ہے مطمئن جو ہوگا اللہ کے مطمئن ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اور ایک نفس لوامہ پڑا ہے. نفس لوامہ کبھی کبھی کچھ آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو گیا، جیسے گناہ ہوا احساس ہوا فوراً توبہ کرنے لگا، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے. تو گناہ کے بعد جو نفس ملامت کرنے لگے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. اور ایک نفس امارہ ہے، بڑا شریر ہے، بڑا شریر ہے، ہمیشہ اچھائیوں سے روکتا ہے، برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. 13ویں پارے کے شروع ہی وما ابرئ نفسی. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنی نفس کا برا ظاہر نہیں کرتا کہ بہت ایسا ہے، حالانکہ وہ ان کا تواضع تھا، ورنہ اللہ کے پیغمبر ہیں. بچپنی میں اللہ نے خواب میں دکھا دیا کہ آئے گے ستارے، چاند بھی آئے گا، سورج بھی آئے گا، سب آپ کے پاس آ جائیں گے. آپ کا مقام یہ مقام. تو نفس امارہ جو آدمی کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ 6 لطیفے ہیں جن پر اتفاقی مسئلہ ہے. اور پہلے لطیفہ جس کو لطیفہ قلب کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ.
جو اللہ پر ایمان لایا اللہ نے اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دی ہے۔ اللہ پر ایمان لایا دل کو ہدایت دی، کیوں؟ آپ کو ہدایت نہیں ملی، آپ کو ہدایت نہیں ملی کیا؟ دیگر اعضاء کو ہدایت نہیں ملی کیا؟ لیکن دل کو اللہ نے ہدایت دی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ انسان کے بدن میں جو لطیفہ قلب یہ بادشاہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بادشاہ کو ہدایت دے دے تو پوری رعایا ہدایت پا جاتی ہے۔ اور جب دل ہدایت پہ آ جائے گا تو پورے انسان کا آگے اعضاء سب راست پر ہوں گے، اور ہدایت سے مراد یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل میں اپنی تجلی کو پیدا فرماتا ہے۔ ایک وجہ کی مراقبہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو اب تو ہر کوئی گلے لگتا ہے، کوشش کرنا چاہیے۔ مراقبہ تنہائی میں زیادہ بہتر ہوتا ہے، تنہائی میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں سارا تقویٰ ظاہر میں ہے، باطن میں کیا ہے؟ اللہ علیہ السلام۔ صحیح ہے؟ چار میں بیٹھ گیا ہم سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، اکیلے بیٹھ گیا تو ہم سے بڑا شریر و مکار کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریر نفس سے ہم سب پر حفظ و امان فرمائے۔ تو مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دل پہ توجہ ہو، اور جو دل دھک 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 کر رہا ہے تو وہ دھک دھک کی آواز نہ سنیں بلکہ کیا سنیں؟ اللہ اللہ۔ جب آدمی مراقبہ دل پہ کرنے لگتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے وہ دھک دھک نہیں کر رہا ہے۔ جب میرا دل حرکت کرتا ہے میرے رب کا ذکر کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ہے مراقبہ، بڑا اہم مراقبہ۔ تو اسی دل کے تعلق سے ایک آیت بخاری شریف ہے، قرآن کی ایک آیت سنا دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سورہ بقرہ کے اندر ہے، بڑی لمبی آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر دریا کے کنارے سے ہوا تو آپ نے ایک لاش کو پڑی دیکھا کہ پانی چاہتا ہے تو مچھلیاں آتی ہیں، گوشت روٹی اس کا گوشت کھا کے چلی جاتی ہیں، اور جیسے ہی پانی اترتا ہے تو پرندے آ کر کے گوشت روٹی کھا کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، ایک روایت۔ دوسری روایت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا اے ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، ابھی تک تو آپ خالی پیغمبر تھے، اب اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، مبارک ہو آپ خلیل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پیغمبر اور خلیل کیا مانا؟ تو کہا پیغمبر تھے اب تک خلیل بنا لیے گئے، اب آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ویسا کر دے گا۔ ایسا معاملہ ہے بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ دونوں روایت ہے، خلیل بنایا، جو آپ کہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ مردہ پڑا ہے، مچھلیاں گوشت کو جو کھا رہی ہیں، پانی اتر جاتا ہے تو پرندے نوچے کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ معاملہ ہے تو مولا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے معلوم؟ اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں معلوم؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو بڑا مضبوط ہے مولا، بڑا مضبوط ایمان ہے، لیکن بس خالی یہ چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ بہت سی لوگ بولے میرا دل مطمئن ہو جائے، جو دل میں اسلامی کیفیت پیدا ہو جا رہی ہے وہ کیفیت ختم ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت ابراہیم اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ان کا دل تو پہلے سے مطمئن ہے یار، بڑا مطمئن ہے ان کا دل۔ وہ تو خالی امت کو اور مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والوں کو سکھا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ سوال بھی کیا ہے تو خالی تمہارے اطمینان قلب کے لیے کیا ہے، یعنی تمہارے دل میں جب نور پیدا ہوگا ایسا، اور جس کے دل میں لطیفہ نور پیدا ہو جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان پہ مضبوطی سے قائم رکھتا ہے، اس کو شہادت کی لذت ملتی ہے، موت سے بھی ڈرتا نہیں ہے، موت کو ہی مزہ ملتا ہے، بولو نا یار۔ یعنی لطیفہ پیدا ہونے کی برکت یہ ہے کہ آدمی کو شریعت میں لذت ملے، مزہ ملنے لگتا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 پرندوں کو پکڑ لو، 5 پرندوں کو پکڑ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑ، 4 پرندوں کو پکڑ لو۔
اب کس کو پکڑا روایت میں الگ الگ باتیں آتی ہیں. 4 پرندوں کو پکڑا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ذبح کریں. ذبح کیا چاروں, ذبح کر کے گوشت نکالا, گوشت کا قیمہ بنا دیا. مشین نہیں تھی لیکن بنا دیا, قیمہ بنا دیا. قیمے کو آپس میں ملا دیا, ہڈی کو توڑ دیا, اس کی کھال کو سب ایک ملا دیا, خالی پروں کو اپنے پاس رکھا اور الگ الگ پہاڑ پر الگ الگ پہاڑ پر رکھا. مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ بولو نا یار, مردہ ہے نا, ایک دم مردہ ہو گیا. اچھا انسان مردہ ہے کہ پرندے مردہ ہے؟ اچھا پرندے افسر ہیں کہ انسان افسر ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ الگ الگ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الگ الگ کو ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا, الگ الگ دیجیے. ثم ادعوهن, ادعو کا لفظ ہے تمہارے پکار, امر کا صیغہ ہے. اب امر کتنے معنی کے لیے آتا ہے بلاغت اگر پڑھو تو معلوم ہوگا, لیکن امر تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بلانے کا حکم دیا, بلانے کا حکم دیا. ادعوهن, بلائیے انہیں. اب ابراہیم نے یہ کہا اللہ مردے ہو چکے ہیں, سنتے کا ہے میری آواز. لیکن ابراہیم کو معلوم ہے جب میرا بیٹا چھوٹا ہے اور میں نے خانہ کعبہ کو بنا کر لوگوں کو حج کے لیے بلایا تو میرے مولا نے حاجیوں کی کانوں پر, چاہے وہ ماں کی پیٹ میں ہو یا باپ کی بشتوں پر, وہاں تک میری آواز کو پہنچا دیا ہے. ان کو بلانا حضرت ابراہیم نے بلایا. یاتی نکسایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دوڑتے ہوئے ہیں. بولے یار نہ پیر ہے نہ پال ہے, خالی قیمہ قیمہ, وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے, دوڑتے ہوئے آئے. آپ اردو کا بخار ہے. ارے بابا یہ تو پڑوسی اڑوسی پڑوسی, ان کا سب کا عقیدہ ڈبل ہو گیا. سنیوں کا عقیدہ کلیئر قرآن سے ہو گیا. ارے کہاں وہ پرندہ جو مر کر مٹی میں قیمہ بن چکا ہے وہ بھی بلانے والے کی پکار کو سن رہا ہے. شرط یہ ہے کہ بلانے والا گستاخ نہ ہو, غلام ابراہیم علیہ السلام ہو. اور ابراہیم نے مصطفیٰ کے آنے کے لیے دعائیں کی ہیں. مطلب یہ ایسا نظریہ رکھنے والا ہو تو مردے سنتے بھی ہیں. بولو جیسے تو ہفتے پہلے بتایا میرا نبی قبر میں زندہ ہے, لیکن بات سے کبھی رفاعی نے بلایا 90,000 لوگوں نے مصطفیٰ کے دستے احمد کا جلوہ دیکھا. سبحان اللہ, بلایا آگے مل گئے. اس سے کیا معلوم لطیفہ قلب کو روشن کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے معاملہ رکھا. جو قلب ہے وہ روشن ہو, منور, حالانکہ ان کا منور ہے دوسروں کے لیے نہیں, عالم عوام کے لیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. کیا مطلب اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں کیسے؟ کہا جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور اور لطیفہ پیدا فرماتا ہے, جس کی وجہ سے بے چینی ختم ہوتی ہے اور نور کی وجہ سے اللہ سکون عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. لطیفہ قلب, یہ لطیفہ قلب, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز میں دیا. اچھا اس پہ شاید سنائے سے پہلے بچہ جب پیدا ہوتا ہے یہ روتا ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر بچہ نہیں روتا تو پورے گھر والے روتے. اگر بچہ رو دے تو سب خوش ہو جاتے ہیں, رو دیا رو دیا رو دیا رو دیا. لو بچے کے رونے سے گھر والے خوش, اچھا نہ روئے تو رونے لگتے. لیکن رونے میں کیا ہے, وجہ کیا ہے بھائی؟ اس کے رونے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ کیوں ہمارا فائدہ مل رہا ہے بھائی؟ بچہ رو رہا ہے, ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں, اور نہیں روتا ہے تو گھر والے بیٹھ کے رو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جتنے ڈاکٹر ہیں ان سے بولنا, تحقیق کے ڈاکٹر سے بڑا ریسرچ کرنے والے, ریسرچ اسکالر, ان لوگوں کی بات, وہ لوگ تحقیق کرنے معلوم ہوگا کہ جہاں لوگوں کی تحقیقیں ختم ہوتی ہے مصطفیٰ کی تحقیق کا آغاز ہوتا ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا گیا, بچہ روتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں, نہیں روتا تو روتے ہیں, تو وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا امام المسالک کی حدیث سے بات, آقا فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان آ کے اس کے پیٹ میں مارتا ہے,
اور مار کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو ہلا ڈالا، یہ رو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا جیسے ہی روتا ہے وہ بچہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جیسے ذکر خدا کرتا ہے پورے بدن میں جہاں جہاں نسیں ہیں خون دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی خون دوڑا سپریٹ ہوا پورے بدن میں، اللہ نے اس کو مرگی کی بیماری سے نجات عطا فرما دیا ہے، اٹیک سے نجات عطا فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا مارا تھا شیطان نے، بچے نے آواز نکالا لیکن ذکر خدا کر رہا ہے، ذکر خدا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل کو چین عطا فرماتا ہے، یعنی نصیب میں نور پیدا فرماتا ہے۔ اگر سمجھ میں آ رہا ہو تو سبحان اللہ ہونا چاہیے، آپ جتنا سبحان اللہ بولے ہو ایک پیر صاحب کو اشارے ثواب کرنا ہے۔ آپ کہیں گے کون سا پیر صاحب؟ ہم کہیں گے یہ پیر اشرف ہے، آپ ایسا اشرف ہے کہ آپ مذہبوں کا جواب دینے والا مجیب ہے، آپ کیا مطلب کہا؟ مفتی مجیب اشرف ہے، جتنا سبحان اللہ ہوگا سب عرش کی مناسبت سے حضرت کی بارگاہ ایسا پیر جو اشرف بھی ہے مذہبوں کا جواب دینے والا مجیب بھی ہے، اور جواب بھی ایسا ویسا نہیں، جواب بھی اشرفی رہا ہے، نہیں ان کا عرص ہے تو ماشاءاللہ جتنا سبحان اللہ سب حضرت کی بارگاہ اس کریں گے بولو بڑا فیضان ہے ان کا۔ ہماری قوم کی عادت کیا ہے معلوم؟ ہم لوگ اپنے محسن کو چند سالوں تک یاد رکھنے کے بعد بھول جاتے ہیں، پھر چلتی ٹرین پہ چڑھنا چاہے، نہیں سمجھے؟ چلتی ٹرین جس کا معاملہ چل رہا ہے مضبوط اسی کو پکڑو، محسن کو بھول گیا تو کیا ہو؟ بولنا مت یار، جو اپنے محسن کو بھول جاتا ہے وہ اپنے روشن ماضی کو بھول جاتا ہے، اور جو ماضی کو بھول جاتا ہے اس کی تاریخ مٹا دی جاتی ہے، جس کی تاریخ مٹتی ہے وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نصیبہ سنیوں کو دیا ہے، سنیوں سے پوچھو غوث پاک کی تاریخ کیا ہے، بولو بے نواز کی تاریخ کیا ہے، مختوم پاک کی تاریخ کیا ہے، پوچھو مانا کو سوال کروں یاد کوئی کو یاد کسی کے سنتے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کے تعلق سے موجود ارشاد فرمایا ہے، سنن دارمی کی حدیث پاک، اللہ کے حبیب مصطفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد وَإِذَا فَصَلَ الْجِسْمُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ حضور نے فرمایا سن لو، اللہ متوجہ کیا کہا سن لو، انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح رہتا ہے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آخر ہوگا سن لو، اللہ سن لو، وہی القلب، دو بار حضور نے تنبیہ کی، سن لو، اور وہ دل ہے جس کا دل بگڑ گیا پورا معاملہ بگڑ جاتا ہے، اور جس کا دل سدھر جاتا ہے اللہ پورے وجود کو سدھار دیتا ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مانگو، سمجھے کہ دل ایسا ہوتا ہے جو اللہ اور رسول اللہ کی یاد سے معمور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے وجود کو سنوار دیتا ہے۔ اسی دل کی جب بات آ رہی ہے تو دیکھو دل میں جب لطیفہ نور پیدا ہوتا ہے تو خواہشیں بھی اچھی اچھی ہوتی ہیں، صحیح ہے نا؟ پھر خواہش بڑی اچھی اچھی ہوتی ہے، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش رہی کہ میں اللہ کی راہ میں مجھے شہادت دوں، لیکن کوئی بات باقا نہیں کر پایا، بستر میں آپ مثال فرمائیں، ایسا اسلامی سپہ سالار، ایسا قائد و سالار کہ جس سے رومی کانپے، ایرانی کانپے، مصری کانپے، جس کے نام سے لوگ گھبرائیں، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی تمنا تھی کہ اللہ کی راہ میں شہادت دے، لیکن نہیں پائے، بستر پہ آپ کا مثال کیا ہے، لیکن خدا کی قسم بستر پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت نہ کیسے کہا لطیفہ نور میں رات قاتل والا، لطیفہ قلب میں بہت زبردست اللہ نے روشن رکھی تھی، اور لطیفہ قلب جب روشن ہو تو بندہ دل سے تمنا کرتا ہے کاش شہادت
کاش شہادت مل جائے. جب دل سے بندہ تمنا کرتا ہے تب آقا علیہ السلام فرماتے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ صادقا من قلبہ. حضور نے فرمایا جو صدق دل سے لطیفہ قلب سے نور قلب سے صدق دل سے اللہ کی راہ میں شہادت کا سوال کرتا ہے بلغہ اللہ منازل الشہداء. اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کا مرتبہ عطا فرماتا. اور سلو بولے شہیدوں کا مرتبہ عطا فرماتا. یہ صدق دل جو کہا گیا اسی کو لطیفہ قلب کہا جاتا ہے. نور قلب جب دل میں خواہش پیدا ہو جائے وہی مات اعلیٰ فراشی اگر جو بستر پہ انتقال ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا. یہ ہے کسی کو ایک حدیث میں یوں کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب. کوئی نماز ہی نہیں ہے مگر دل کے موجود رہنے کے ساتھ. یعنی دل اگر موجود ہے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اچھا بتاؤ سب کے پاس دل موجود ہی رہتا ہے نماز جب ہوتی ہے کیا آپ کا دل ٹہلنے چلا جاتا ہے؟ بولے نہیں حضرت میرا دل نکلتا ہے کبھی یہ محلے میں کبھی وہ محلے میں کبھی کدوئی روڈ میں کبھی اورنگ آباد میں کبھی خلد آباد میں کبھی شاپوتار میں ٹہلتا ہے نماز پڑھتا ہے. تو دل تو اندر ہی رہتا ہے نا. تو کہا دل کا مطلب دل کے حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہا دل کا حاصل ہونے کا مطلب یہی ہے لطیفہ نور بیدار ہو تو آدمی کا گمان ادھر ادھر نہیں جاتا خیالات ادھر ادھر نہیں جاتے. پھر جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کی برکتیں عطا فرماتا ہے. نماز کی برکتیں عطا فرماتا ہے. جی ہاں لیکن اب چونکہ ایسا کوئی بولے کیا نماز پڑھنے کھڑا ہوتا اور ادھر خیال جاتا ہے ایسے پڑھتے ہی ہیں. ایسے بھی لوگ آتے ہیں نا اپنے یہاں چونکہ مسئلہ کیا ہے معلوم کوئی مسئلہ بتاؤ تو جو خامی ہے لوگ اس کو نہیں دور کر دیتے بھائی وہ دور کر دیتے. بولے جب حضور قلب سے ہی نماز ہوتی ہے لطیفہ قلب جب بیدار ہو تو بھی نماز کا مزہ ہے. تو بولے میں تو پڑھتا ہوں تو میں تو کارخانے میں ٹہلتا ہوں جامعہ میں ٹہل رہا ہوں مسجد میں ٹہل رہا ہوں گھر میں ٹہل رہا ہوں. مثال آپ ٹہل رہا ہے امام چل رہا ہے زبان سے قرآن پڑھ رہا ہے تو بولے یار جب ہمارا خیال ہی نہیں رک رہا ہے لطیفہ قلب نہیں بیدار ہوا تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لطیفہ بیدار اسی طریقے سے ہوتا ہے آگے آیا ہے لطیفہ بیدار اسی طریقے سے ہوتا ہے. آج خیالات ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کرم ہوگا تو دل میں نور پیدا فرمائے گا. خیال ہوگا تو مولا کے جلوے کا خیال ہوگا. خیال ہوگا تو مصطفیٰ کے جلوے کا خیال ہوگا. اور خیال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے کرم کا خیال ہوگا. بہت بس اللہ تعالیٰ کا رفتہ رفتہ خیال کر دو بھٹکنے دو. آج یہ بھاگ رہے ہیں کلام کے پاس کرو. ایک حدیث میں یوں آیا پہلے اس حدیث کو سننے سے پہلے ایک بات سن لیں. اسلام کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. ایمان کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اصطلاحی معنی. ظاہری طور سے ماننے کا نام اسلام ہے اور دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. اس کو بخاری کہتے ہیں کہ انقیاد ظاہری کا نام اسلام ہے انقیاد باطنی کا نام ایمان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام علانیہ. اسلام کھلا کھلا اسلام کھلا کھلا ہے. نمازیں لوگ پڑھے اسلام ہے وہاں. روزہ رکھے اسلام ہے وہاں. حج کرے اسلام ہے وہاں. زکات دے اسلام ہے وہاں. والایمان بالقلب اور ایمان دل میں. ایمان دل میں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا التقوی ہاہنا. جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں پر تقوی ہوتا ہے. اس لیے جو بے ایمان ہے وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا. بے ایمان ہے متقی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایمان قلب میں ہوتا ہے اور تقوی بھی قلب میں ہوتا ہے. اور جب دونوں باتیں پیدا ہوتی ہیں تب اللہ تعالیٰ لطیفہ قلب پیدا فرماتا ہے. سمجھ میں آئی باتیں؟ اگر آگے بولو نا یار. کبھی کبھی صوفیانہ میں گالی مارنا چاہیے یار. ہم لوگوں سے بڑا کون صوفی آج کے دور میں ہی ماشاءاللہ جو اللہ والے کو اللہ ماشاءاللہ کہتے نکالتے ہیں. باقی جو دنیا دار ہے ان سے تو ماشاءاللہ صوفی سے ہے. صوفی نور حسن مصباحی بول سکتے ہو بھائی. سمجھے نا بولنا چاہیے. آج نہیں صوفی ہوگا تو کون صوفی ہوگا بھائی.
میری بات سب کسی پہ تنظیم نہیں کر رہا ہوں، اور اگر کوئی گڑبڑ ہے تو یہ سدھر جائے، ہمیں کسی پہ تنظیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ لطیف ہے. ایک حدیث میں یوں آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اچھا ایک بات بتائیے آپ، صوفیانہ مزاج یہ حدیثوں سے ملا کہ نہیں ملا؟ قرآن سے ملا کہ نہیں ملا؟ مگر قرآن حدیث سے پورا مزاج صوفیانہ مزاج ملا ہے، پھر یہ کہا جائے کہ مولانا صوفی نہیں ہو سکتے. حدیث وہ پڑھا رہے، قرآن وہ پڑھا رہے، تفسیریں وہ بتا رہے، حدیث کا مفہوم وہ بتا رہے، پھر وہ صوفی نہیں ہو سکتے. قابل غور سمجھ رہے کہ نہیں؟ قابل غور اگر علم ہوتا ہے، اسی لیے حضور اعلیٰ نبی رحمۃ الرحمٰن نے فرمایا جب آدمی علم نہیں رکھتا ہے اور متصدی بنتا ہے تب وہ شیطان اس سے کھیلتا ہے. شیطان کا مسخرہ ہے، باقاعدہ بچوں کو رکھا ہوا ہے امور شریف، ظاہر متصوفات مسخرہ گانے شیطان ہے. شیطان جیسے چاہتا ہے ویسے کھیلتا ہے. تو کبھی اچھل کود کرتے ہیں، کبھی پٹک پٹک کے کرتے ہیں، نہ کیا کرتے ہیں. زیادہ تفصیل نہیں کریں گے ورنہ ہو سکتا ہے لوگ خراب لگے. اگر خراب لگے تو لگتا ہے کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو اس کے لیے بولتے ہیں جسے اللہ کہا جاتا ہے بس. اور اس کے سپورٹ میں اللہ کھڑا ہو جائے اس کو کوئی دبا نہیں سکتا. بولو یار رسول اللہ کا میدان ملے گا انشاءاللہ. اور اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، حضور کے گھر کی بات بتا رہا بھائی. ایک حدیث میں یوں آیا، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کی. کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اقرأ القرآن فلا اجد قلبی یعقل علیہ، میں قرآن پڑھ تو رہا ہوں لیکن میرا دل قرآن سمجھ نہیں رہا. اچھا بتاؤ، دل قرآن سمجھتا ہے کہ دماغ؟ دل قرآن سمجھتا ہے کہ دماغ؟ کہا دماغ بہت تیز ہے، اس کا سمجھ لیتا ہے وہ. کیوں؟ دل بھی کیا کرے؟ ہم دل کی بات آئی ہے. اسی کو حضور نے فرمایا حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا. حلق کے نیچے کیا کہا؟ دل ہے. دماغ چلائے گا تو معنی بتائے گا، اور دل چلائے گا تو احمد رضا کی ترجمانی کر کے بتائے گا. امام احمد رضا نے جو کنز ایمان کا ترجمہ کیا ہے، صحابہ کے تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لو، کسی نہ کسی صحابی کی تفسیر سے ترجمہ کنز ایمان میچ ہو جائے گا. لیکن مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کو مطالعہ کرنے کی توفیق تو ہوتی نہیں ہے. ادھر جو اعتراض کرتے ہیں کنز ایمان کو، ادھر سمجھ گئے نا، اپوزیشن سمجھے کہ نہیں؟ اپوزیشن اپوزیشن اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کام نیا سسٹم لے کر. تو انہوں نے کہا سرکار میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن میرا دل قرآن نہیں سمجھتا. دل قرآن نہیں سمجھتا. آپ دیکھنا دل اور دماغ کا بڑا زبردست کنیکشن ہوتا ہے. ٹینشن دماغ میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. ارے بولو نا، دماغ میں ٹینشن ہوتا ہے دل پہ آتا ہے. دماغ کو ٹینشن اور دل پہ آتے. اسی لیے کہا گیا بھیا دل اور دماغ کا کنیکشن بڑا مضبوط ہے. جس کا دل مضبوط ہوتا ہے اس کا دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے اس کا دماغ بھی صاف ستھرا ہوتا ہے، اور جس کا دل میلا ہوتا ہے اس کا دماغ بھی گندا اور میلا ہوتا ہے. دل بہت اہم ہے. صوفیاء کرام اسی لیے دل کو صاف کرتے ہیں. اسی صفا سے تو بنا ہے صوفیاء. صفا میں نے صاف کیا. جی اثر کا قرآن میں پڑھو لیکن میرا دل سمجھ نہیں رہا قرآن کو. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلبک خشی الایمان. ارے سنو آقا فرماتے تمہارا دل پورے ایمان سے بھرا ہوا ہے. ایمان سے بھرا ہوا ہے. ان الایمان لیعطى العبد قبل القرآن. اور ایمان بندے کو قرآن سے پہلے دیا جاتا ہے. اس لیے پہلے تمہارا دل ایمان سے بھرا ہے، اور جب بھر جائے گا تب قرآن سمجھ میں آئے گا. زبردست حدیث سے ملی. میں نے کہا یار ایک دم پتے کی بات مل گئی. پہلے ایمان دل میں بھرا جاتا ہے پھر قرآن کی سمجھ آتی ہے. کہا بس مولانا احمد رضا کی عظمت میں قربان. اللہ نے ایسا ایمان دیا، ایسا ایمان دیا، ایسا ایمان دل میں بھر دیا. اس کے بعد قرآن کا ترجمہ ہو رہا ہے تو قرآن کا ترجمہ بھی کنز ایمان بن کر کے آ رہا ہے. پہلے قرآن ایمان دیا جاتا ہے پھر قرآن کی سمجھ. یہ حدیث ہے باقاعدہ اور حوالہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 166. اسی طریقے سے اور کئی حدیث ہیں. بس آخری حدیث پیش کروں. بات تو بہت ساری ہیں، حالانکہ میں سفر کے حساب سے تیاری زیادہ نہیں ہو پائی تھی. تو میں کہا یار کیا بیان ہوا کر دوں، اپنا تیاری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا بہت تیاری ہوئی.
اب قلب میں خرابی ایک آخری حد ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے معلوم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ میں میرے بندے کے گمان کے اعتبار سے ہوں. جو بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسے مولا کو پاتا ہے. ایمان والا پاتا ہے میرا مولا مددگار ہے تو اللہ کو مددگار پاتا ہے. اللہ غفار ہے تو بخشنے والا پاتا ہے. بندے کے گمان کے اعتبار سے. رحمت اگر رحمت کا گمان کیا تو رحم ہی رہے. سمجھ رہے نا؟ بندے کے گمان کے اعتبار سے. اس کے بعد پھر حدیث آئی آگے وَسُبْحَانَ مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، میں میرے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. جب اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے. بول دو نا یار. ہمارے یہاں تو خالی ایک کہا جاتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہاں تو آیا ذکر کرنے والوں کے ساتھ. اب کیا بولیں گے؟ سمجھایا؟ ارے جو صبر کرتا ہے وہی تو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ تو ہی مددگار ہے. تو ذکر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہے. بندہ اگر اپنے جی میں میرا ذکر کرتا ہے میرا رب فرماتا ہے میں بھی جی میں یاد کرتا ہوں. بولو اللہ کہ اللہ جی وغیرہ نفس سے پاک ہے. پھر رب فرماتا ہے اگر جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ اللہ کرے اللہ اللہ کرے اللہ اللہ کرے میرا اللہ انبیاء کی جماعت میں فرشتوں کی جماعت میں فرماتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. یعنی انبیاء کے درمیان چرچا چاہیے، فرشتوں کے درمیان چرچا چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو. لو دل بھی روشن ہوگا اور ان کے درمیان چرچا بھی ہوگی. اور خرابی پیدا ہونے کے لیے بھی کئی اسباب ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو روشن کرنے کے لیے صوفیاء کرام نے دو بڑے اہم طریقے بتائے. ایک تو بتایا مراقبہ. مراقبہ سمجھ میں آیا نا؟ آنکھ بند کر لیا جائے، دل میں توجہ ہو جو دھک 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 کر رہا ہے اس پہ توجہ یہ ہو کہ دھک دھک نہیں کر رہا بلکہ اللہ اللہ کر رہا ہے. بولو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مراقبہ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمجھ میں آ گیا مراقبہ؟ ہاں. اب اگر کوئی آئے آپ کو سامنے کوئی ٹیڑھا چھیل کے بتائے تو بتا دینا پیڑا چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. مراقبہ کس کو کہا جاتا ہے ہم کو معلوم ہے. بولو یہ ہو گیا. ایک ہے محاسبہ. محاسبہ سے بھی اللہ تعالیٰ لطائف پیدا ہوتا ہے. محاسبہ صبح سے لے کے شام تک سونے سے پہلے تک غور کریں کہ آج میں نے دن بھر کیا کیا، کتنے گناہ ہوئے، کتنی نیکیاں ہوئی. کتنی نیکیاں ہوئی. جو نیکیاں ہوئی تو اللہ کا شکر کیا جائے. جو گناہ ہوئے ان کو یاد کر کے توبہ استغفار کیا جائے. اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک کالا نقطہ آ جاتا ہے اور جب توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نقطے کو ختم فرما دیتا ہے. ختم فرما دیتا ہے. تو یہ محاسبہ اور مراقبہ بہت اہم ہے ان کو روشن کرنے کے لیے. انشاءاللہ اور آگے گفتگو چلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں استغفر اللہ رب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.